میں نے گاڈ کو چیلنج کیا, اللہ کو چیلنج کیا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا کھلے میدان میں نے گاڈ کو کہا کہ گاڈ اگر تم ہو تو مجھے اپنے سائنس دکھاؤ, مجھے اپنی نشانیاں دکھاؤ. تو کہتا میں ویٹ کرتا رہا, کوئی نشانی نہیں آئی. بہرحال کہتا میں ہنس کے کہ یار یہ دیکھ لو یہ باتیں ہیں ان کی مولویوں کی, کہاں ہے گاڈ, اگر ہے تو مجھے سائنس کیوں نہیں نظر آتے. کہتے میں جب بیٹھا اچانک میں نے بیگ سے قرآن نکالا, میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے, پڑھتے ہیں. تو کہتا ہے جب میں نے پہلا وہ کھولا تو اس میں یہ آیت آئی کہ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بہت سے سائنس ہیں. یہ والی آیت جو ہے نا اس کے سامنے آئی. تو وہ کہتا ہے ایک دم میں ہٹ ہوا کہ سبحان اللہ, اتنی تو نشانیاں, اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے, اولو الالباب کے لیے تخلیق میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو یہ آیت اس کے سامنے آئی. سبحان اللہ. تو یہ صرف میرا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر وہ انسان سبحان اللہ جو غم کی حالت میں ہے, جو سلوشن چاہتا ہے, ایک ڈائریکشن چاہتا ہے, ہدایت چاہتا ہے, اور اس حالت میں قرآن مجید سے رہنمائی لے گا, ہو ہی نہیں سکتا اس کو قرآن مجید کوئی رہنمائی نہ دے. الحمدللہ یہ قرآن کا ایک میریکل ہے. تو وہ میرا وہاں سے چینج کی جرنی جو ہے وہ شروع ہوئی. الحمدللہ شروع میں پھر میں نے سورہ آل عمران سے مجھے خاص محبت اس لیے بھی ہے کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, وہ پڑھ کے میں اس طرف میری توجہ ہوئی. تو سورہ آل عمران میں نے سب سے پہلے پڑھنا شروع کی. شروع میں اتنی کو خاص سمجھ شاید نہیں لگی کیونکہ ایک عام آدمی آپ کو پتہ ہے جب وہ قرآن کھولتا ہے تو اس کا تعارف بھی نہیں ہوتا اتنا قرآن سے. تو کوشش یہ کی اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ بس میں ہدایت چاہتا ہوں, تو مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کا کلام پڑھ کے, تو مجھے کچھ سمجھ عطا فرما. تو الحمدللہ کوشش جاری رکھی. میں ایون قرآن پڑھنا بھول گیا تھا, اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کیونکہ رمضان بھی آ گیا تھا آگے, اس کے اگست کے اینڈ پہ یا ستمبر میں رمضان تھا, اس ستمبر کے روزے تھے. رمضان میں آپ کو پتہ ہے عام سا مسلمان بھی کوشش کرتا ہے کہ یار میں کچھ نمازیں پڑھ لوں, شرم آ جاتی ہے مسلمان کو. تو اس میں نے ماشاءاللہ ارادہ کیا پکا کہ یار نیم نمازیں میں نے پڑھنی ہیں. اب میں نے جب ماشاءاللہ پکی نمازیں کرنا شروع کی تو میری یونیورسٹی میں ہر جماعت تھی, جماعت الدعوہ بھی تھی, تبلیغی جماعت بھی تھے, تنظیم اسلامی بھی تھے. آپ کو پتہ ہے سارے ایکٹیو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. تو شروع میں وہ جماعتوں کی نظر ہوتی ہے کہ جو بچہ نماز پکی پڑھ رہا ہو تو اس پہ نظر ہوتی کہ اس کو اب ہم لائیں اپنی طرف. تو ماشاءاللہ اس طرح میری دوستیاں ہوئی مختلف جماعت کے لوگوں سے, اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فضل تھا کہ ایک دینی کمپنی ملنے لگ گئی. شروع میں اس کی ضرورت تھی کیونکہ جب میں دین کی طرف آیا تو بہت سی چیزیں میں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا. اس کو ہم کولڈ ٹرکی میتھڈ کہتے ہیں کہ اچانک سے بس کیا. میں نے کہا میوزک نہیں سننا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے بہت سنا شروع میں, اس ٹائم وہ مشہور بھی بہت تھے. ان کا میں نے کلپ سنا میوزک حرام ہے, میں نے بس کہا آج سے سننا ہی نہیں, حالانکہ پہلے میں بہت سنتا تھا. اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی روکنا. شروع میں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا بندہ دین پہ آتا ہے تو بڑا ایک جذبے سے آتا ہے, اور اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے میں سب کو روکوں, میں اب سب کو یہ بات سمجھاؤں. تو الحمدللہ وہ جذبہ تھا. میں نے دوستوں کو روکنا, میری دوستیاں چھوٹی, میں نے ان کو گناہوں کے اوپر تلقین کرنی, جو میں پڑھتا تھا ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. ایک بس چیز میں سمجھتا ہوں شاید اللہ کو یہ چھوٹی سی قربانی پسند آئی, اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ایک چیز میں نے ارادہ کیا کہ ہر دن عصر سے مغرب تک کا ٹائم سلاٹ میں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا قرآن پڑھنے میں. وہ میں کرتا یہ تھا کہ قاری عبد الرحمن سدیس کی تلاوت لگاتا تھا اور اپنی تلفظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ میں بھول چکا تھا قرآن پڑھنا کیسے. تو وہاں سے میں کوشش کرتا تھا, ساتھ میں پھر میں وہ ترجمہ پڑھتا تھا اردو کا. تو الحمدللہ اس ٹائم پہ کرکٹ میچ چل رہا ہوتا تھا ہاسٹل کے باہر سڑک پہ, تو میرے دوست بلانے آتے تھے, کرکٹ نہیں کھیل رہے, عصر سے مغرب کا ٹائم کرکٹ کا تھا, میں کہتا تھا نہیں یار میں نے قرآن پڑھنا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں شاید یہ چھوٹی سی ایک میری کاوش اللہ کو پسند آئی. اور دیکھیں نا قربانی جب تک بندہ نہیں دے اپنے ٹائم کی کسی چیز کی تب تک شاید اسے وہ دین اس طرح سے سمجھ بھی نہیں آتا. تو یہاں سے میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وقت نکالنا پڑے گا, اور دین کو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آج کل مطلب یہ بھی ہم سمجھتے ہیں نا ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ ہو, جب تک انٹرٹینمنٹ ہوگی نہیں تب تک شاید ہم سیکھیں گے نہیں صحیح سے. تو دین جو ہے وہ قرآن تو ڈرانے اور سمجھانے آیا, قرآن جو ہے وہ انسان کو شیک کرنے آیا. تو قرآن کے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ یہ جو 1 گھنٹہ میں نے نکالا میں سمجھتا ہوں ڈیلی, شروع میں سیلف اسٹڈی تھی, خود سے پڑھتا تھا, کوشش کرتا تھا,
پھر کسی نے مجھے ریاض الصالحین متعارف کرا دی، آپ یہ پڑھیں. پھر میرے ایک بہت اچھے دوست تھے جماعت کے، انہوں نے مجھے محمد اقبال کیلانی صاحب متعارف کرا دی، شاید آپ کو پتا ہو، شیخ اقبال کیلانی. انہوں نے کہا جی آپ ان کا بک سیٹ پڑھیں، توحید کا بیان، اتباع سنت کا بیان، پھر وہ مزید ان کے جو ہے وہ کتاب میں صحابہ سے محبت کا بیان وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نے پڑھنا شروع کی. پھر اسی طرح ایک دوست نے مجھے کہا صحیح بخاری کا آپ جو ہے نا کتاب الادب آداب پڑھیں، بک آف مینرز، تو وہ میں نے شروع کیا. لیکن قرآن ماشاءاللہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں میں بہت زیادہ شدت سے اپنے دوستوں کے خلاف ہوتا جا رہا ہوں، اور میرے دوست مجھ سے تنگ آ رہے ہیں کہ یار یہ بہت ہی کٹر مولوی بنتا جا رہا ہے. اور میں نے فل جو ہے وہ اپنی شلوار اور اپنے جو پینٹ ہے فل ٹخنوں سے اوپر، اور دھڑلے سے میں نے انٹر ہونا کیفے میں، کلاس میں، کہیں بھی. یعنی الحمدللہ میں کوئی اپولوجیٹک مسلم نہیں تھا، کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے، ڈومینیٹنگ طبیعت ہے. تو میں جب دین پہ بھی آیا تو دھڑلے سے میں نے نا ایون اپنی جو فیمیل کلاس فیلوز تھی ان کو میں ڈانٹ دیتا تھا کہ دوپٹہ کیوں نہیں لے رہی، سر پہ دوپٹہ لو. وہ بھی حیران رہ جاتی تھی کہ یہ وکرا ہمارا ابا بنا ہوا ہے. تو مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس لیول پہ جذبہ تھا میرے اندر کہ نہیں. ایک ایونٹ کا میں نے بوائیکاٹ کیا یونیورسٹی میں، وہ اے ایس ایم ای کا ایونٹ تھا. بعد میں جب میں نے سوسائٹی جوائن کی، وہ ایونٹ میں وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک فیمیل کو، ہماری کلاس فیلو کو اسٹیج پہ بلا کے نا کھڑا کیا ہوا تھا، اور سرٹیفکیٹس وہ دیتی تھی آگے ٹیچر کو، ٹیچر آگے دیتا. میں نے اس کا بوائیکاٹ کیا کہ یار آپ نے ڈیکوریشن پیس بنا لیا عورت کو، اس کا مقصد کیا ہے اسٹیج پہ کھڑا ہونا، کیوں کھڑا کیا آپ نے عورت کو اسٹیج پہ؟ تو اس بات پہ میں لڑ کے چلا گیا. میں نے کہا میں سوسائٹی بھی چھوڑ رہا ہوں. تو اپنی فیئر ویل کا پھر میں نے بوائیکاٹ کیا کہ جی میں نے نہیں جانا، آپ میوزک چلاتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ نازیبا حرکتیں کریں گے، ٹائٹلز عجیب و غریب رکھیں گے. تو اس وجہ سے میری دوستیاں بہت چھوٹی. لیکن سبحان اللہ، میں آپ کو یہ لیسن دینا چاہتا ہوں، اللہ نے ان دنیاوی دوستوں کو ان لوگوں سے ریپلیس کیا کہ جو خونی رشتے سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جو رشتہ ہے، یعنی فار دا سیک آف اللہ، جن کا اللہ کے نبی نے کہا نا کہ قیامت والے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ کیٹیگری ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں، یعنی ان کا سارا دار و مدار رشتے کا اللہ کے لیے محبت ہے، فار دا سیک آف اللہ. تو وہ دوست اللہ نے مجھے دیے، اور وہ کمپنی اس ٹائم بڑی بڑی نیڈڈ تھی مجھے، کیونکہ اگر وہ کمپنی میرے پاس نہ ہوتی تو میرا واپس دنیاوی سائٹ پہ جانے کا خدشہ تھا. تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا.